اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ہم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلاح پانے والے ہوں، یہ چونکہ خواتین کی جماعت میں بیٹھی ہوں اور خود بھی ایک خاتون ہوں اور ریپرزینٹ کر رہی ہوں خواتین کو، تو فلاح پانے والیاں ہوں۔ ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی خیر کے ساتھ فرماتا ہے، لیکن ان کی جانب سے بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والیاں ہیں، یہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والیاں ہیں۔ یہ وہ عورتوں کی جماعت ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جناب کہ جو اپنی اولاد میں دینیات اسلامیات منتقل کرنے والی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے خواتین کی کہ جن کا ذکر خیر کے ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی مجاہدہ کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ جناب آپ وہ ہیں کہ جن کا گھرانہ بے مثال ہے، کہ جن کی بہن بے مثال ہے، کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ یعنی آج ہم پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور یہ خصوصی نشست ARYQTV کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میں الحمدللہ اس کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہی ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کون ہیں جناب، اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے خواتین کو پیدا کیا ہے اور عورت کا، بنت حوا کا ہر روپ قابل احترام ہے۔ آپ وہ ہیں کہ جو ذات النطاقین ہیں، اور یہ جو دو پٹوں والی یا دو پٹکوں والی کا خطاب ہے یہ آپ کو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ بس یہیں آپ کو روک رہی ہوں، اور آج جو اسکالرز میرے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ عہد حاضر کی یہ بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو ہمارے اسلاف سے، ان خواتین سے روشناس کروائیں کہ جناب جن کی حیات مبارکہ اسلام کے زرعی اصولوں کی ترجمان ہے۔ آج ایسا ہی نام، اور ماشاءاللہ دین خدمات، اللہ اکبر، غزوات میں شرکت، اللہ اکبر، بچوں کی تربیت۔ آپ کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ ان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اللہ اکبر، ایسی عظیم ماں کا آج ہم ذکر کریں گے۔ آج جو اسکالرز ہمارے ساتھ موجود ہے، میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ ذی وقار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، گریسفل پرسنالٹی رکھتی ہیں، ہم انہیں پسند کرتے ہیں، ڈاکٹر زنیرہ عنبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جناب آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل کا ممتاز اور ابھرتا ہوا نام، ہم انہیں بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ایسی ثنا خواں، ایک ایسی منقبت خواں موجود ہیں کہ ان کا جو منفرد اسلوب ہے وہ ہم سب کو ان کا فین بنا دیتا ہے، اور ان کی آواز اگر میں سمجھتی ہوں کہ ایک محفل میں یہ پڑھ رہی ہوں اور میں نہیں، میری پشت ہو، میں ان کو نہ دیکھ رہی ہوں، لیکن اگر میری سماعت تک ان کی آواز آئے گی تو میں پہچان لوں گی یہ خوبصورت اور میٹھی سی آواز، سریلی آواز انہی کی ہے، اتنی منفرد آپ کی آواز ہے۔ محترمہ سحر اعظم ان کے لیے دعا گو ہیں اور انہیں ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جزاک آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی خوبصورت آواز ہی میں آج کے پروگرام کا آغاز ہو، حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تیری شان اماں نوالو، تیری شان اماں نوالو، اللہ
جل جلالہ اللہ جل جلالہ مولا 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 جو حساب روزی حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو اور میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ مولا 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 تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا او تیری رضا میری آرزو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور ڈاکٹر زنیرہ انبر ماشاء اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ مجھے آپ کی ولادت کے حوالے سے، شروع میں اسلام قبول کرنے والی ہیں ماشاء اللہ، بڑی سعادتیں آپ کے حصے میں آئی ہیں، تو آپ کی ولادت اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسے آپ نے ابتدا میں بہت سی چیزیں بتا دی ہیں کہ ایک منٹ اس پروگرام کا اہم ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دختر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو یار غار صحابی رسول اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں ان کی رفاقت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اور جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ سابقون الاولون، پہلی بات تو یہ کہ ان کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت تھا تو آپ 27 برس کی تھی۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ ان کو اس والد سے تربیت نصیب ہوئی ہے، ایمان تو قدرتی طور پر پیدائشی طور پر نصیب ہوا، لیکن باقاعدہ اعلان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو 17 نفوس تھے، جن کو ہم کہتے ہیں 17 ایسے افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لائے، ان میں آپ 18ویں نمبر پر ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ سابقون الاولون۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ٹرم تو بہت ہمارے ناظرین سنتے ہوں گے، سابقون الاولون، قرآن میں بھی ان کی تعریف کی گئی جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ دین اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جو کسی نیکی میں ابتدا کرتا ہے تو
تو اس کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو اپنا اجر و ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن اس کے پیروکاروں کا بھی اجر و ثواب، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک داغ بیل ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک رجحان پیدا کرتا ہے. تو جتنے لوگ ایمان لائیں گے ہر شخص کا اجر و ثواب اس ابتدا کرنے والے کو بھی ملتا ہے. اور مشکل بھی ہے ابتدا کرنا، مشکل ہے کیونکہ وہی والی بات ہے، ہمیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے. اگر میں کچھ بھی کام کر رہی ہوں اور میں اگر اکیلی ہوں تو مجھے لگے گا میں یونیک نظر آ رہی ہوں، خاص طور پر اس معاشرے میں جہاں پر گمراہی، بت پرستی، جہالت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، وہاں تو ویسے ہی جان کا بھی خطرہ تھا. تو آپ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں، اور آپ کی شان یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعریف فرمائی، جیسے آپ کو لقب عطا کیا، آپ نے ابھی بیان فرمایا شروع میں. پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت کی ماں ہیں، ان کی پیاری بہن ہیں، اور آپ کا نکاح ہوا حضرت زبیر بن عوام جو صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو آپ ان کی زوجہ ہیں. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہیں اسلام کے اور بڑے جرت مند ہیں، ان کی ماں ہیں، جن کی نسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے حبیب نے خطاب بھی دیا کہ آپ ام عبداللہ بھی ہیں. تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جنہیں نصیب ہوا، اور آپ ابتدا میں ہجرت کرنے والی خواتین میں بھی ہیں. تو آپ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کیں، اور جن کی تربیت خود اس گھرانے میں ہوئی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمد تھی، اور خود آپ کی جو والدہ تھی قتیلہ، وہ ایمان نہیں لائی تھیں، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے علیحدگی بھی اختیار کر لی تھی. تو یعنی عائشہ اور آپ کی والدہ الگ الگ والدہ ہیں، سوتیلی بہنیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی. تو یہ اتنا ان کے اندر ایمان تھا اور جذبہ تھا کہ جب ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئیں اور کچھ تحفے ہدیے لے کر آئیں تو انہوں نے قبول نہیں کیے کہ یہ ایمان نہیں لائیں. تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ نہیں، آپ ان سے ہدیہ قبول کر سکتی ہیں، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں لیکن حسن سلوک میں آپ ان سے کمی نہ رکھیں، اور وہ بہرحال آپ کی ماں ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جب ایمان قبول کیا ہے تو نہ دنیا کی پرواہ کی، نہ رشتوں کی پرواہ کی، نہ کسی کا خوف دل میں رکھا. اور آج ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں 1400 سال کے بعد بھی، تو ان کی کیا شان ہوگی اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. انہی پیارے کلمات کے ساتھ ایک بریک پہ جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام جو کہ خواتین کے لیے ARYQTV نے ترتیب دیا ہے تاکہ ہمیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معلوم ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر کے حوالے سے یہ خصوصی نشست جو کہ خواتین کے لیے سجائی گئی ہے. جناب بات ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لقب ذات النطاقین کے حوالے سے کلام. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آخر تاریخ اس بات کے شاہد ہیں کہ جہاں اسلام کی اشاعت و تبلیغ کی بات آتی ہے، جہاں مرد حضرات کی جہد مسلسل ہے، وہاں خواتین کا بھی بڑا عمدہ پارٹیسپیشن ہمیں نظر آتا ہے. اور انہی نمایاں خواتین میں اور انہی عظیم خواتین میں ایک نمایاں اور بہت پیارا نام حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، جن کی سیرت سے فیض حاصل کر کے، اس کی اقتداء کر کے، فالو کر کے ہم اپنے قوت ایمانی کو مزید حرارت بھی دے سکتے ہیں، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی کوششیں بھی کر سکتے ہیں اور مزید مستعد بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے بات کی ہے ان کے لقب ذات النطاقین کے تعلق سے، تو بات ہو، گفتگو ہو سیدہ اسماء، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، اور ذات النطاقین لقب کی بات نہ ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ پیارا لقب ہے جو آپ کو براہ راست بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا، آپ کی پہچان بنا، آپ کے لیے باعث فخر بن گیا، گویا آپ کی خدمت کا استعارہ بن گیا. تو ہم جانتے ہیں کہ نطاق جو ہے وہ عربی میں کپڑے کے ایک ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو عرب خواتین اپنی کمر کے گرد باندھا کرتی تھیں، اور نطاقین یعنی کپڑے کے جب دو حصے کر دیے جاتے ہیں تو وہ نطاقین کہلاتا ہے. تسنیہ ہے نطاق کا. ایگزیکٹلی. اور وہ جب اپنی کمر کے گرد باندھا کرتی تھیں عرب خواتین تو وہ بوقت ضرورت وہ کپڑا کام بھی ان کو آیا کرتا تھا. تو جو ذات النطاقین ان کے لقب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وہ موقع ہے بہت پیارا جس کو جو اسلامک ہسٹری کا ایک درخشاں باب ہے اور جس کو واقعہ ہجرت کہا جاتا ہے، اور کتب میں اس کا ذکر ملتا ہے. یہ وہ پیارا موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانی تھی، اور رفیق سفر یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ عازم سفر ہونا تھا۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں ان کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو سفر کے لیے زیادہ راہ تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہوتی ہیں، اور یوں تو یہ سارا گھرانہ ہی تقریباً ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو وفاؤں کا نقطہ کمال ہمیں نظر آتا ہے۔ تو جب اس زیادہ راہ کو باندھنے کے لیے ان شاپرز کو کوئی چیز اور اویلیبل نہیں ہوتی تو اپنی کمر کے گرد سے وہ کپڑا اتارتی ہیں، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور اس کو باندھ دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فوری اقدام سے اس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں، پرمسرت ہوتے ہیں، اور ان کو یہ لقب ذات النطاقین عطا فرماتے ہیں، یعنی 2 پٹکوں والی۔ تو یہ جو پیارا لقب ہے اس پہ آپ بہت زیادہ خوش بھی ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر کر کے خوشی محسوس کیا کرتی تھی، یہ ان کی خدمت کا استعارہ بن گیا، اور جو ان کی ثابت قدمی ہے، جو ان کی معاملہ فہمی ہے، جو ان کی کمال جرت ہے، جو ان کی استقامت ہے، اور جو ان کی دور اندیشی، ان تمام معاملات کے اندر اسپیشلی وہ جو موقع تھا نا واقعہ ہجرت کا، وہ لمحہ، وہ جو وقت تھا، وہ جو خوبصورت ٹائم تھا جب آپ فنا کے جذبے سے سرشار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے سرشار تھی اور کامل ایمان والی تھی، تو آپ کو یہ شرف اور یہ اعزاز بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوتا ہے اس پیارے لقب کی صورت۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جو کمر پٹا ہوتا ہے، جو کمر کے گرد کپڑا باندھا جاتا ہے، پہلے عرب میں یہی رواج تھا، یہ بعد میں جو ہم سلی ہوئی یعنی جو کپڑے پہنتے ہیں، ٹراؤزرز پہنتے ہیں، وہ بعد میں آیا، تو وہ پہلے یہی تھا، اور وہ توشہ دان انہوں نے اسی پٹکے سے باندھا تھا، اس کے 2 حصے کر کے، تو اس لیے ان کو یہ لقب ملا۔ کتنی پیاری ماشاءاللہ گفتگو آپ نے فرمائی، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور ہجرت کے وقت یعنی جیسے انہوں نے ذکر کیا، اسی سے میں اس کا چاہوں گی کہ رب جوڑا جائے، کن یعنی آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس تعلق سے آپ کلام فرمائیں، اور کون سی صعوبتوں کا، مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ہجرت بذات خود ایک مشکل کٹھن مرحلہ ہے، اور قرآن پاک میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے ہجرت کرنے والے یا ہجرت کرنے والی، یعنی کہ آپ نے ابتدا میں بھی بیان فرمایا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں صالحین، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بھی قرآن پاک میں مفلحون یا صالحین کا تذکرہ کیا جاتا ہے یا مومنین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں بلا تخصیص مرد اور عورت شامل ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں خاص خطاب کا صیغہ ہوتا ہے جہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے پہلی بات اجر بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں، قرآن میں تو ان کی بخشش کا وعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالش بھر جس نے، یہ بالش ہے بس اتنا سا، جس نے دین کے لیے ایک بالش بھر بھی ہجرت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی بشارتیں اس کے سوا بھی ہیں، تو وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں، یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ ہجرت سے پہلے کی جو باتیں تھی جس کا بعد میں لنک بنا ہجرت سے، جیسے ابھی آپ کو ذات النطاقین کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کھانے کا اہتمام کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس میں ایک بڑا قابل غور واقعہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کچھ اشارتاً بیان فرما دیا تھا کہ اللہ کا حکم آئے گا اور آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے۔ سبحان تو اللہ۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ، یہ بات حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ وہ کسی بھی دن حکم آ جائے گا تو آپ ہر روز کھانا بناتی تھی، ہر روز، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک لنچ باکس بنانا، تو آپ ہر روز کھانا تیار کرتی تھی کہ کسی بھی دن اچانک حکم آئے گا تو اللہ کے حبیب کو اور میرے والد کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور جب دروازے پہ ذرا سی بھی دستک ہوتی تھی تو دوڑتی تھی کہ شاید اب ہجرت کا حکم آیا۔ ایک بات یہ، پھر انہوں نے کھانا بنایا، وہ جو آپ نے بھی بات سنی، کھانا تیار کر کے مہیا کیا۔ ابو جہل کو جب اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کا ناپاک منصوبہ تھا وہ ناکام ہو گیا اور آپ تشریف لے گئے، تو وہ غصے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آتا ہے، اور جب دروازہ بہت برے طریقے سے کھٹکھٹاتا ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتی ہیں، تو وہ غصے سے پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں کیا بتا سکتی ہوں۔ تو وہ اتنا مشتعل ہوتا ہے کہ اتنی زور سے ان کے مبارک چہرے پر تماچا مارتا ہے کہ ان کی جو بالی انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ ٹکڑے میں 2 تقسیم ہو کر گر جاتی ہے، لیکن آپ صبر سے کھڑی رہتی ہیں اور بالکل دھمکیاں بھی دیتا ہے مگر آپ کچھ نہیں بیان فرماتی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ تو وہ پھر وہاں سے ناکام ہو کر کے بے بس ہو کے چلا جاتا ہے۔ جب واپس اندر تشریف لاتی ہیں تو آپ کے جو دادا تھے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں آ کر کہ تمہارے والد نے تمہیں دوہری مشکل میں ڈال دیا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کیسے؟ ایک تو
چھوڑ کر چلے گئے اور اب یہ دیکھو یہ آ کر تمہیں تنگ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ سارا سامان بھی ساتھ لے گئے, اور یہ سچ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا جو مال انہوں نے جمع کر رکھا تھا وہ اللہ کے حبیب پر قربان کرنے کے لیے ساتھ لے گئے تھے. تو جب آپ نے دیکھا نا کہ میرے دادا پریشان ہو رہے, تو آپ نے تھوڑے سے پتھر کسی تھیلی میں باندھ کر جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھتے تھے مال وہاں رکھا. اب بڑھاپے کی وجہ سے اور ضعیفی کی وجہ سے ان کو اتنا, ابو قحافہ کو اتنا نظر تو نہیں آتا تھا, تو فرماتی ہیں نہیں آپ پریشان نہ ہوں, سامان موجود ہے, ہمارے ساتھ. تو وہ ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر نے بڑا اچھا کام کیا, اب تم لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو وہ ان کی حکمت عملی کہ دادا بھی پریشان نہ ہو, اور ان کو یہ بھی تھا کہ اگر پریشانی میں ان کے زبان سے کوئی کلمات نہ نکل جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ آپ ہجرت فرما گئے. پھر آپ رات کو روزانہ تازہ کھانا بنا کر اپنے بھائی کے ساتھ لے جاتی تھیں اور غار ثور میں وہ کھانا پہنچاتی تھیں. صرف امیجن کرنے کی بات ہے, ہم تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا, کہ ایک اس زمانے میں جو ٹریول ہوتا تھا رات کے وقت جنگلات, پہاڑوں اور سناٹے والی جگہوں سے, اور پھر دشمن کا خوف ہے, وہ تعاقب میں ہے, اللہ کے حبیب اور اپنے والد کے اس جگہ کو راز میں بھی رکھنا ہے, تازہ کھانا بھی پکانا ہے, وہ ان کی خدمات. اس کے بعد جب اللہ کے حبیب ہجرت فرما گئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو رافع کو اپنے گھر والوں کو لینے بھیجا کہ جا کر آپ میرے گھر والوں کو لے آئیے ہجرت کے لیے, اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک قاصد کو بھیجا ان کے ہاتھ, اپنے بیٹے کو پیغام دیا حضرت عبداللہ کو کہ آپ بھی اپنی دونوں بہنوں اور اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کریں. تو اس وقت آپ نے ہجرت کی, اور ابتدا میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ قباء میں ٹھہری اور وہاں بھی بڑی دشواریوں کا آپ نے سامنا کیا, لیکن ہر تکلیف کو اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں بخوشی انہوں نے گلے لگایا. یعنی کچھ بھی مجبور نہیں کر سکا ان کو کہ وہ ان کے پایہ استقامت میں کئی لغزش آ جاتی, کسی موقع پہ وہ ڈر جاتے یا گھبرا جاتے. ہر تکلیف کا سامنا کیا اور اس درجے پر پہنچ گئے کہ آج الحمدللہ ہم ان سے انسپریشن لے رہے ہیں اور ان کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یعنی آپ ان ادر ورڈز ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ دیکھیں خواتین کو صنف نازک کہا تو جاتا ہے, لیکن حالات کا ہر سرد و گرم کا مقابلہ کرنے والیاں ہیں اور بڑی باہمت ہوتی ہیں خواتین. بڑی پیاری بات ہے. دیکھیے یہ جو صنف نازک والی ٹرم ہے نا, یہ شاعروں نے زیادہ خواتین کے ساتھ جوڑ دی ہے. خواتین تو کیا کیا برداشت کر رہی ہوتی ہیں. ایک ماں, بہرحال یہ آپ کا موضوع نہیں ہے, لیکن اس پہ یہ ہے کہ ایک ماں میں جو یہ سارے اولیاء کی, انبیاء علیہ السلام کی وہ جو مائیں ہیں جنہوں نے ان کی ایسی تربیت کی ہے اور ان کی پرورش کی ہے. اور عورت اگر جذبہ اس کے اندر ہے تو ہر جگہ آپ کو حضرت اسماء کے کردار سے مثال ملتی ہے کہ کیسے کیسے بڑے دشمن کا, ابو جہل جیسے سردار کا جس سے ہر مشرک بھی ڈرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی ڈرتے تھے, مقابلہ کیا. آگے بھی ان کی حیات سے تو بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے کس طرح سے آپ نے حق گوئی کی ہے, وہ کیا بات ہے. اچھا, اس کا ربط میں یہاں سے جوڑتی ہوں کہ جب ہجرت کے موقع پہ آج تو خواتین گھبرا جاتی ہیں نا, وہ روز کھانے بنا رہی ہیں اور پہلے سے بنا کے رکھ رہی ہیں, پھر وہاں پہنچا رہی ہیں. اور ایک ناظرین امیجن کیجئے غار ثور کتنی بلندی پہ واقع تھا اور کس طرح سے آپ چڑھ کے جاتی ہوں گی. یہاں آپ کی ہمت, ہم تو ٹانگوں کا گھٹنوں کا درد لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا, وہ روز ان کا جانا, تازہ کھانا, تازی پکی روٹیاں پہنچانا. سلام ہے آپ کی عظمت کو, آپ کی دینی خدمات کے تعلق سے. پھر آپ کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں, کوئی منہ نہیں ان کا بن رہا, وہ خوش ہیں اور جو ہے وہ اللہ کے حبیب کی خدمت کے لیے, کھانا پہنچانے کے لیے تیار ہیں اور خوشی خوشی جا رہی ہیں, ڈیلی جا رہی ہیں, کیونکہ ابا جان کا بھی حکم ہے, خاندان ہی بہت ہی پیارا ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ بتائیے, اخلاق کے ساتھ ساتھ دینی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ کی سخاوت. شکریہ ندا. بالکل آپ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جامع الصفات شخصیت ہیں, بہت خوبصورت پرسنالٹی کی مالک ہیں. آپ کی سادگی کے تعلق سے بات کی جائے, آپ کے عمدہ اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی جائے, آپ کی سخاوت کے حوالے سے بات کی جائے, یا آپ کے زہد و ورع کے حوالے سے بات ہو, آپ کی خشیت کے حوالے سے بات ہو, یا پھر سجدوں کی جو طوالت نظر آتی ہے, قرآن پاک سے جو لگاؤ اور محبت اور ربط اور کنیکشن نظر آتا ہے, اس حوالے سے بات کی جائے, ہر جہت میں آپ ہمارے لیے خوبصورت میسج لیے ہوئے ہیں. آپ کا عمدہ اخلاق اور آپ کی شخصیت.
شخصیت. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا اچھا تعلق ہے کہ آپ ان کی اطاعت کر رہی ہیں, ان کی اچھائیوں پر نظر کر رہی ہیں, اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کری. ایک جرت مند بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تیار کیا, اور پھر گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا, پھر یہ ہجرت کے جو تمام معاملات ہیں ثابت قدمی اس پر اختیار کرنا. یقیناً آپ ہمارے لیے بالخصوص ینگ لیڈیز کے لیے آپ ایک بہترین رول ماڈل ہیں, جن کی شخصیت سے فیض حاصل کر کے ان کی سیرت کو فالو کر کے ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں. آپ نے بالخصوص توجہ اس جانب بھی دلوانا چاہی ہے سخاوت کے پہلو کے تعلق سے. تو آپ کے بیٹے یہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنی لائف میں دو شخصیات کو بہت قریب دیکھا, ایک اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور دوسری جو میری والدہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یعنی ان کی فیاضی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کی خالہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کچھ لمٹ تک مال جمع کیا کرتی تھیں اور پھر بے دریغ اللہ رب العزت کی راہ میں آپ تقسیم فرما دیا کرتی تھیں, فیاضی کا خوبصورت مظاہرہ کیا کرتی تھیں. اور جو آپ کی والدہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کے پاس 1 دینار بھی ہوتا تھا نا تو وہ فوراً راہ خدا میں خرچ کر دیا. ایک بریک لے لیں اور پھر آپ کی فیاضی اور سخاوت پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ خصوصی پروگرام آپ اس ذرائع ناچیز کے ساتھ اپنی پسندیدہ اسکالرز اور منقبت خواں کے ساتھ, ثنا خواں کے ساتھ, سحر اعظم کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی بریک سے قبل. محترمہ زرمینہ ناصر صاحبہ, حضرت اسماء کی فیاضی اور سخاوت کے تعلق سے کلام فرمائیں. جی ندا, میں یہ بات کر رہی تھی کہ یہ ہم ان کی سیرت کے حوالے سے جب پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھرانہ خیر میں, نیکیوں میں اور اچھے کاموں میں سبقت لے جانے والا اور وفاؤں کی انتہا کو بھی چھونے والا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فضائل بیان فرمائے تو آپ کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی. ان کے مالی حالات اس ٹائم کچھ مستحکم نہیں تھے, لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی صدقے و خیرات کا اہتمام کروں. یہ آپ کی محبت کی علامت ہے اور آپ کی قربانی اور آپ کی سخاوت کا ایک خوبصورت سمبل ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتا ہے. تو جب آپ کچھ رقم لے کر رکھتی ہیں, اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان سے پوچھ کے جاؤں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رقم پیش کر دوں گی, تو جب ان کے شوہر تشریف لاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ رقم مجھے دے دیجئے, تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صدقے کے فضائل بیان فرمائے ہیں. تو ان کے شوہر اس بات پہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر وہ ان کی اجازت سے وہ رقم لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جاتی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ایک سوال ایک موقع پر آپ نے پوچھا کہ میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں, لوگوں کی مدد کروں, تو کیا میں اپنی استطاعت کے اکارڈنگ اپنے شوہر سے پیسے لے کر راہ خدا میں خرچ کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت بھی مرحمت فرمائی, اور آپ نے اپنی اسرت اور خوشحالی دونوں فیزز کے اندر راہ خدا میں سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور بے دریغ آپ نے خرچ کیا. اور یہاں میں ضرور ایڈ ان کرنا چاہوں گی اور مینشن کرنا چاہوں گی ان کے 2 پہلو سخاوت کے حوالے سے جو مجھے سمجھ میں آتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ فرمائی کہ بن گنے خرچ کرو, اور دوسرا تاریخ اسلام جو ہے وہ انگشت بدندہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صاحبزادی ہیں جو کتنے سخی ہیں, جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں. تو جب آپ نے حدیث مبارکہ کے بعد تربیت بھی تو نظر آتی ہے بے شک, اور بن گنے جب آپ نے خرچ کرنا سٹارٹ کیا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے اتنا مال عطا فرمایا کہ انہوں نے بے دریغ اللہ رب العزت کی راہ میں اس کو خرچ کیا. ان کے پاس ایک ترکے میں جائیداد آئی, زمین آئی, اس کو فروخت کر کے 1 لاکھ درہم جو آپ کے پاس آئے آپ نے وہ بھی راہ خدا میں خرچ کر دی اور مساکین کی مدد کی. اور ان کی بیماری میں ندا, وہ اپنی بیماری کا گویا علاج بھی سخاوت سے کیا کرتی تھی, یعنی غلاموں کو آزاد کیا کرتی تھی. تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والی, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والی مجسم وفا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ بے شک جو اس در نور سے فیض یاب ہوئے, جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے, اور ان کی نظر کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بہت اچھی بات اور بہت اچھا خطاب. ہم آپ کی سمت آئیں گے اور آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے. طویل آپ نے عمر پائی, کتنی عمر پائی اور کتنے غزوات میں آپ شریک رہے؟ گفتگو جاری ہے اور میں اینڈ پر بس یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ خواتین, یعنی ہم نے اپنے لیے ایک سوچ لیا ہے کہ ہم نازک ہیں یا ہم فلاں کام کر سکتے ہیں اور فلاں نہیں کر سکتے. دین اسلام میں ڈسٹریبیوشن کیا گیا کہ خاتون کی بحیثیت خاتون اسکلز کون سی زیادہ اس میں ہیں,
اس حساب سے اس کا حکم اللہ کے حبیب کی طرف سے دیا گیا. لیکن جب موقع ہو تو خواتین کسی بھی میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ حق کے لیے اور اپنی شرعی حدود میں رہتے ہوئے نظر آتی ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک کمال یہ کہ آپ کی جرت مندی. اور جیسے آپ نے بات کی کہ عمر کی بات کی تو مورخین نے لکھا ہے کہ آلموسٹ 100 ایئرز، یعنی کہ وہ ہجرت کے 73 ایئرز تک ہجرت کے بعد بھی حیات رہیں. تو 100 برس کی آلموسٹ انہوں نے عمر پائی. اور اس طویل عمر میں جیسے قرآن پاک میں بھی حکم ہے نا، کچھ لوگ کسی کا طویل عمر ہونا اور ایمان پر ہونا اس کے لیے رحمت ہے، اور کسی کا طویل عمر ہونا جو ہے وہ بے فیض ہے. تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی طویل عمری نے ان کے کار خیر میں، ان کی نیکیوں میں بھی مزید اضافہ ہی کیا. آپ جو ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث روایت فرمائی، مورخین نے سیرت کی کتابوں میں ان کا بھی تذکرہ فرمایا. بعض کے نزدیک 56 یعنی 56 کے قریب آپ سے احادیث روایت ہے، اور بعض نے اس کی تعداد 80 سے بھی زیادہ بیان فرمائی کہ اس طویل عمری میں انہوں نے اس دین کو پھیلایا. اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات سننے کے لیے تشریف لاتے تھے. اور آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں بہت سے حج کیے، لیکن آپ کا جو پہلا حج تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو انہوں نے اس حج کے ایک ایک واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. جنگوں میں جہاں تک شمولیت کی بات ہے، ایک تو انڈائریکٹلی اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی بہادری، اپنے پیارے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو جس طرح سے آپ نے تیار کیا، اور تاریخ ان کے رویے پر کہتے نا لوگ حیران ہیں کہ اپنے بیٹے سے جب ایک حجاج بن یوسف نے بڑا ظلم کیا ان پر اور کچھ شرائط پیش کی کہ اگر مان لو تو شاید تمہاری جان بخشی ہو جائے، تو یہ اپنی والدہ سے آ کے مشورہ کرتے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ ذلت کے ایک کوڑے سے عزت کی تلوار سے مر جانا بہتر ہے. تو تم کوئی اس کی شرط ایسی نہیں مانو. یہ ماؤں کی تربیت ہے. اب ایسی ماں، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی بڑی مائیں، دیندار مائیں، اولاد کی جان پر جب بات آتی ہے تو معاذ اللہ وہ تو دین کو ایک طرف رکھنے کے لیے یہ ماؤں کے لیے پیغام بھی ہے آپ کی طرف سے. یہ ماؤں کے لیے پیغام ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنگ یرموک میں ان کی شمولیت باقاعدہ، اور اس کے علاوہ شام کی طرف جو مجاہدین اللہ کے حبیب کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روانہ ہوئے تھے تو ان لشکروں میں بھی آپ ساتھ تھی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ آپ بھی 2 جملوں میں پیغام دیجیے اور پھر میں سہار اعظم. بالکل، میں بھی اسی جانب آنا چاہوں گی کہ آج اپنے زیر اثر جو تربیت یافتگان ہیں، ہمارے اپنے بچوں کے اندر ان تعلیمات کو ہم نے ٹرانسمٹ کرنا ہے، ان کے رگ و پے میں اتارنا ہے، کیونکہ وفا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کا ترہ امتیاز تھا. تو آج اس کو فالو کرنے کی بے حد ضرورت ہے. سبحان اللہ. شکر گزار ہیں زمینہ ناصر آپ کے، ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ آپ کی. جناب ان دونوں اسکالرز کے بعد ہم محترمہ سحر اعظم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور آپ کی خوبصورت آواز ہی میں پروگرام کا، یعنی ہم چاہیں گے کہ آپ کی آواز ہی سے پروگرام کا اختتام ہو. میری جانب سے فی امان اللہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ یجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہمیں نیک عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سحر. میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا ہوں، تیری محفل میں چلا
آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، سبحان اللہ، آج میں عرش کا ہم پایا سبحان اللہ، ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو، میں مدینے سے، میں مدینے میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک حال آئے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک حال آئے نور، جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔